چلو سو جاؤ، فجر میں اٹھو گی نا، میں آؤں گا صبح تمہارے ٹیرس کے سامنے، باہر آ جانا سیدھی طرح۔ وہ اس کی بات سن کر پوری آنکھیں کھول گئی۔ کیوں؟ آپ کیوں آئیں گے؟ گھر میں بیٹھے آرام سے، حالات صحیح نہیں ہے شہر کے، وہ فوراً تیز لہجے میں بولی۔ اورحان اس کی فکر دیکھ کر خوبصورت سا مسکرا دیا تھا۔ اچھا نہیں آتا میری جان کو اتنی فکر ہو رہی ہے میری۔ وہ سر کے نیچے بازو ٹکائے لیٹا تھا۔ ایسے زرمینہ سے بات کرتے ہوئے اس کی پرانی یادیں یک دم تازہ ہو گئی۔ وہ اس لمحے کو بھرپور انداز میں جی رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زرمینہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا استحقاق بھرا لہجہ سن کر اب پھر اور ہو رہے ہیں اورحان، زرمینہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرا نام اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا تمہارے لبوں سے نکل کر ہو جاتا ہے، مکمل کر دیتی ہو تم اس کو۔ اس کی یہ بات سن کر زرمینہ کو سمجھ نہیں آیا اب کیا جواب دے اس کا۔ وہ خاموش رہی۔ اورحان بھی چپ چاپ لیٹا، اس کی سانسوں کے مدم ساز سن رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، پتہ ہے زر، آج اللہ نے مجھے راستہ دکھایا تھا تم تک پہنچنے کا، اگر 1 منٹ بھی میں لیٹ ہو جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس کی آواز خوف کا امتزاج لیے ہوئے تھی۔ زرمینہ اس کی بات سن کر تلخی سے مسکرائی۔ وہی ہوتا جو آپ کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کاٹدار لہجے میں کہہ گئی۔ اورحان اس کی بات سن کر بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آواز تیش لیے ہوئی تھی۔ زرمینہ اندر تک کام گئی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کون سا وہ فون سے نکل کر کچھ کر سکتا ہے، بے خوف ہو کر بولنے لگی۔ اغوا تو آپ نے کیا تھا نا مجھے، وہ تو محض موقع کا فائدہ اٹھاتا۔ آپ نے جو کیا وہ سب سوچی سمجھی سازش تھی آپ کی۔ جس شخص سے اتنی نفرت کر رہے ہیں نا آپ، در حقیقت آپ اس سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں۔ وہ ہونٹ بینچے اس کی بات سنتا رہا۔ اس کی بات ختم ہونے پر اپنی آواز کو مدھم رکھ کے بولا، شہیر بخاری کے جو ارادے تھے نا وہ میرے نہیں تھے۔ میں تو نکاح کرنے کی نیت سے تم کو لے کر گیا تھا۔ اگر تم اس دن کار میں ہی آرام سے میری بات مان جاتی تو یہ سب مجھے کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اور ایلی، زرمینہ نے ہلکی تالی بجا کر اس کا تمسخر اڑایا۔ ایک لفظ ہوتا ہے نہیں، وہ کیوں نہیں سمجھے آپ؟ اگر میں نے بول دیا کہ نہیں کرنی آپ سے شادی تو بس نہیں کرنی۔ آپ اتنا گر گئے کہ جھوٹے دستاویز بنوائے اپنے صرف میری ہاں کروانے کے لیے، اور تو اور مجھ سے میری عزت چھیننے کی بھی دھمکی دی۔ جب میں نے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ وہی کام کرنے جا رہے تھے جو شہیر کرنے والا تھا۔ پھر اب بتائیے کون زیادہ گھٹیا ہوا، آپ یا شہیر بخاری؟ میری نظر میں آپ، کیونکہ شہیر کو اللہ نے برائی کا موقع دیا، پر آپ نے گناہ کا راستہ خود اختیار کیا اور پوری منصوبہ بندی کی اس کے لیے۔ زرمینہ نے زہر اورحان کی سماعتوں میں گولا تھا۔ اورحان کو اپنا خلق تک کڑوا ہوتا محسوس ہوا۔ تم ہاں کر دیتی تو مجھے یہ سب کرنا ہی نہیں پڑتا، تو اصل قصوروار تو تم ہوئی۔ اورحان کی مدم بے لچک آواز کو سن کر زرمینہ کو پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ غصے سے بھری آواز میں داڑھی، کیوں کر دیتی ہاں؟ جب مجھے آپ سے محبت ہی نہیں تو کیوں کروں پھر آپ سے شادی میں؟ اس کی بات سن کر اورحان نے سرد سانس ہوا کے سپرد کی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ کیوں اتنی شدید نفرت کرنے لگی تھی وہ اس سے۔ ایسے کیسے محبت ختم ہو گئی تمہاری؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر محبت ختم ہو جایا کرتی ہے؟ اورحان کا لہجہ اب بھی نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے ساتھ مزید اب کبھی تلخ نہ ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ چھوٹی سی بات، واقعی 5 سال تک آپ نے مجھے بیوقوف بنایا تھا، میرے جذبات سے آپ کھیلتے رہے اورحان، یہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے؟ جب ایسی چھوٹی باتوں کا انسان کو ادراک ہو جائے اور سامنے والے شخص کی اصلیت کھل کر پتہ چل جائے تو یوں ہی اکثر محبت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ زرمینہ کی آنکھ سے ماضی یاد کرنے کے سبب ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا اس کے گال پر پھسلا تھا، جس کو اسی لمحے صاف کر گئی۔ میں تمہیں کس طرح سے یقین دلاؤں زر؟ میں نے آج تک تمہیں دھوکہ دینے کا سوچا تک نہیں، دینا تو دور کی بات ہے۔ وہ بے بسی کی حدود کو چوتا، گویا زرمینہ اس کی بات سن کر قرب سے آنکھیں بند کر گئی۔ میں سب جانتی ہوں اورحان، سب اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے، پلیز رہنے دیجیے۔ زرمینہ نے آنسو پیتے آہستگی سے کہا، کیا سنا ہے تم نے اور کس سے سنا ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بے قابو ہو کر زور سے دوڑا تھا۔ بیڈ سے اتر کر وہ کھڑا ہو گیا تھا اور اب پورے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ آپ کے یوں چیخنے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، اور کاش کوئی دوسرا فرد مجھے وہ سب بتاتا، مگر میں نے سب آپ کی زبانی سنا ہے۔ اورحان اس کی بات سن کر زور سے چلاتا ہاتھ کا مکہ دیوار پر مار گیا، جس کی آواز زرمینہ نے بخوبی سنی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے خود کو چوٹ پہنچائی ہے۔ ذرا پلیز کلیئر کرو یہ سب باتیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ ادھورے سرے سے جوڑ کر پڑ جائے گا۔ وہ ضبط کی آخری حد پر تھا۔
زرمینہ کو یقین نہیں ہوا کہ کوئی انسان اس قدر صفائی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا کوئی فرق ہی ظاہر نہ ہو سکے۔ در حقیقت تو وہ سچا ہی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی، اور میرا دماغ کافی عرصے پہلے پڑ چکا ہے۔ خیر، ماضی کی راکھ کو کنگالنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب جو آپ چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے۔ کل میری ماما آپ کی مورے کو کال کر کے ہماری طرف سے مثبت جواب دے دیں گی۔ مبارک ہو، آپ جیت گئے۔ وہ یہ کہہ کر فون رکھنے ہی لگی تھی جب برہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میری اصل جیت تو اس دن ہوگی جب میں تمہاری محبت حاصل کر لوں گا، بالکل 5 سال پہلے کی طرح، اور اس دن کا میں اپنی آخری سانس تک انتظار کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ فون کاٹ کر سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا ٹیرس میں چلا آیا۔ آج کی رات بھی اس کی آنکھوں میں کٹنی تھی، جبکہ زرمینہ بھی اب بیڈ پر غیر یقینی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ برہان کے آخر میں کہے گئے لفظ اس کی سماعتوں میں بازگشت کرنے لگے۔ زرمینہ کی پوری رات آنکھوں میں ہی گزری۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیڈ پر لیٹی تو اس کو نیند آ گئی، اس لیے آج وہ دیر تک سوتی رہی تھی، اور کسی نے اس کی نیند میں دخل اندازی بھی نہیں کی۔ باقی تمام گھر کے افراد نیچے لاؤنج میں ناشتہ کرنے کے بعد بیٹے چائے پی رہے تھے۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے ایک، برہان نے گلا کنکارا اور ان سب کے چہرے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ میں چاہتا ہوں یہ بات محض ہم لوگوں کے درمیان رہے، مینے کو کوئی نہیں بتائے۔ میں اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، پر مجھے برہان کے متعلق آپ سب کو اپنی رائے دینی ہے، اس لیے وہ سب بتانا ضروری ہے۔ وہ رکا اور سانس کھینچی۔ سب تشویش بھری نظروں سے سامنے بیٹھے سنجیدہ سے برہان کو دیکھ رہے تھے۔ کل مینے لائبریری میں بند ہو گئی تھی، حالات خراب ہونے لگے تو پلوش اور افنان نے مجھے کال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یونیورسٹی بند کروا رہے ہیں اور مینے مل نہیں رہی۔ میں اس وقت ابتسام اور برہان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کی کال سن کر میں پریشان ہو گیا، ان دونوں کو پوری بات بتائی۔ برہان نے مجھے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے گا کیونکہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ ان حالات میں مجھے اندر نہیں جانے دیتی۔ خیر، ہم تینوں وہاں پہنچے۔ بابا اور دادا جان یقین کریں، جس طرح سے برہان نے اس گارڈ سے بات کی ہے، جو فکر، خوف اور احساس اس کے لہجے میں زرمینہ کے لیے تھا، ویسا ہمارے لہجوں میں ہوتا ہے اپنی مینے کے لیے۔ اس پورے واقعے میں جو حالت برہان کی تھی، بالکل ویسی ہی میری بھی تھی، یا شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ پریشان ہو۔ بابا، مجھے اس پر شک تھا، لیکن اب میں ہی کہتا ہوں اس سے بہترین انتخاب ہماری مینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا بیٹا، جس دن میں نے پہلی بار اس کو ان ڈاکوؤں کو مارتے دیکھا تھا، پھر اگلے دن وہ ہم سے ملنے ہسپتال آیا، میں تب ہی سمجھ گیا تھا ایک معزز گھرانے سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ اس کے نیک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وہ تو تم بھائی تھے اور اپنی بہن کے معاملے میں پریشان بھی۔ اگر تم نہ بتاتے ہمیں لندن والی باتیں تو میں نے اس دن ہاں کر دینی تھی عباس صاحب کو، اور ویسے بھی میں نے اور خالدہ نے تقریباً 4 دفعہ برہان کے حوالے سے استخارہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے 4 بار ہاں ہی ہوئی۔ اظہار صاحب نے کہا، سب نے ان کی حامی بھری تھی، اور استخارے والی بات سن کر سب ہی بے انتہا خوش اور مطمئن دکھائی دیے۔ جب اللہ ہی کی طرف سے ہاں ہو گئی تو اب فکر کیسی، اس نے راستہ دکھایا ہے، آگے بھی وہی پاک پروردگار ساتھ دے گا۔ زہرا، اب آپ ایسا کرے، ابھی ہی مسز عباس کو کال کر کے ہاں کر دیجیے، اور ان کو آج شام ڈنر پر بھی مدعو کر لیجیے گا۔ حیدر صاحب نے کہا۔ زہرا بیگم جی حیدر کہتی اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ برہان نے ان کو واپس صوفے پر بٹھایا۔ مجھے ایک اور بات بھی کرنی ہے آپ لوگوں سے، تو جلدی بولو نا برہان، پھر میں جاؤں کال کروں بابی کو، زہرا نے کہا تھا۔ برہان سر جھکا کر ہلکا سا مسکرایا۔ ماما، میں نے آپ کو کہا تھا ایک لڑکی پسند ہے مجھے، وہ عائشہ ملک ہے، آصف ملک کی بیٹی، ابتسام کی چھوٹی بہن۔ میں چاہتا ہوں زرمینہ کے ساتھ آپ ہمارا نکاح بھی کر دیں۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تامے دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ سب اس کی بات سن کر صحیح معنوں میں کھل اٹھے۔ صدقے جاؤں، ابھی رشتہ تو لے کر جانے دو، پھر نکاح ہوگا۔ اگر وہ ہاں کر دیتے ہیں تو بے صبرے۔ خالدہ اور اگزئی نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگایا۔ وہ کندھا سہلا کر ہنسنے لگا۔ تو مجھ میں کیا کمی ہے، شہزادہ ہوں شہزادہ، فکر ہی نہ کرے، ہاں ہی ہوگی ان کی طرف سے۔ وہ فخریہ بولا۔ سب کا کہا بلند ہوا، جس پر وہ ملامتی نظروں سے سب کو دیکھنے لگا تھا۔ باتیں سن رہے ہیں آپ اس کی حیدر؟ مومیا مٹو ہے آپ کا بیٹا، بالکل آپ ہی کی طرح۔ زہرا نے ہنستے ہوئے ساس کو دیکھا جو ان کی بات پر ہنسی تھی، جبکہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے کے بعد اب زہرا کو گور رہے تھے، جبکہ اظہار صاحب بیٹے اور پوتے کی شکل دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں تھے۔ ہاں، یہ دونوں ہی اظہار صاحب پر گئے ہیں، ان کی طرح خوش فہمی کا شکار ہے۔
خالدہ بیگم نے اپنے شوہر پر چوٹ کی۔ سب کا کہا لاؤنج میں بلند ہوا تھا۔ آپ لوگ جاری رکھے، میں ذرا بابی کو فون کروں آج دعوت پر بلانے کے لیے۔ اچھا امی، اورحان کو بھی ساتھ لانے کا کہوں نا؟ ہاں بیٹی، رشتہ اصل تو اس سے ہی جڑ رہا ہے، ضرور بلاؤ۔ وہ ان کی بات سن کر مسکراتی ہوئی سر اس بات میں ہلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی جہاں ان کا فون رکھا تھا۔ موبائل فون اٹھا کر انہوں نے مسز عباس کو کال کی تھی، جو انہوں نے دوسری بیل پر اٹھا لی۔ اس وقت اورحان کی فیملی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ٹی وی پر خبریں بھی چل رہی تھی، اس لیے دونوں باپ بیٹے کا تبصرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دیکھو بھائی، اورحان کی ہونے والی ساس کی کال آ رہی ہے۔ مورے کی آواز سن کر اورحان کی سیاست کے موضوع پر چلتی زبان ساکت ہو گئی۔ وہ ان کی طرف دیکھتا سیدھا ہو بیٹھا۔ رات میں زرمینہ کی بات سن کر وہ اس بات کا اندازہ تو کر گیا تھا کہ ہاں ہی ہوگی، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ عباس افریدی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے کہا، فکر نہ کرو، ہاں ہی ہوگی۔ وہ مڑ کر ان کو دیکھتا مسکرایا، جس کے جواب میں عباس صاحب نے اس کا کندھا تھپکا۔ السلام علیکم بابی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیے کیسی ہے؟ گھر میں سب ٹھیک؟ زہرا نے ان کی خیریت مطلوب کی۔ مورے ان کو سب کے ٹھیک ٹھاک ہونے کا بتانے لگی۔ اچھا بابی، میں نے آج آپ کو کال کی ہے انویٹیشن دینے کے لیے آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے، تاکہ ہم مینے اور اورحان بیٹے کی نکاح کی ڈیٹ فکس کر لیں۔ زہرا کی بات سن کر مورے کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کے چہرے سے پھوٹتے خوشی کے رنگوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ اس نے سکون کا سانس لے کر آنکھیں موندے دل میں الحمدللہ کہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ زہرا بابی آپ کا، آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی اور ہماری خواہش کا احترام کیا۔ ضرور آئیں گے رات کو ہم آپ سب سے ملاقات کرنے۔ ارے بابی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے لیے تو خود بہت اعزاز کی بات ہے کہ اورحان جیسا مکمل شخص میری اکلوتی بیٹی کا شوہر اور ہمارا اکلوتا داماد بنے گا۔ جتنا اپنے رب کا شکر کروں کم ہے۔ اچھا بابی، اورحان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیے گا آپ لوگ۔ ان کی بات سن کر مورے نے ایک مسکراتی نظر بیٹے پر ڈالی جو انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ضرور، وہ تو بے تاب بیٹا ہے یہاں، صبر ہی نہیں ہو رہا اس لڑکے سے۔ وہ ہنستی ہوئی بول گئی۔ جواب میں زہرا بھی کلکلائی تھی۔ اورحان نے شیخ کن نظروں سے ان کو دیکھا جو اب بھی ہنس رہی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ آغا جان ان کو؟ اورحان نے باپ کو کہا، جو اس کی بات سن کر لاپرواہی سے کندھے اچکا گئے تھے۔ اورحان نے ان کو دیکھتے تعصب سے سر جھٹکا اور واپس مورے کی طرف مڑا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فون پر زہرا کو الوداع کر کے وہ کال کاٹ چکی تھی۔ مورے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ پہلے ہی میری امیج ان سب کے سامنے ایسے عجیب طرح سے پیش کر رہی ہے۔ کیا سوچ رہی ہوں گی آنٹی میرے بارے میں؟ اس نے شکایتی نظروں سے ان کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ امیج بن چکی ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے بیٹے کی اصل شخصیت ہے، یہ نشاندار۔ خیر، آج رات میں انہوں نے ہمیں ڈنر پر مدعو کیا ہے اور اورحان کو بھی ساتھ لانے کی تلقین کی ہے تاکہ ہم نکاح کی ڈیٹ فکس کر لیں۔ زبردست، تو پھر آپ لوگ تیاریاں کریں اور ظفر کو بھی کال کر کے اطلاع کیجیے کہ خود نہیں آ سکتا تو بہو اور ہمارے پوتے کو بھیج دے۔ نکاح انشاءاللہ اسی مہینے کے آخری تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں رکھا جائے گا۔ جی ٹھیک، میں بھی کال کرتی ہوں ظفر کو۔ وہ اپنے بڑے بیٹے کو فون کرنے لگی، جبکہ اورحان مٹائی اور دوسری چیزیں جو رات کو لے کر جانی تھی ان سب کا آرڈر دینے لگا تھا۔ دوسری طرف زہرا بیگم نے مسز عباس سے بات کرنے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں آ کر حیدر صاحب کو کہا تھا کہ وہ آصف ملک کو کال کر کے انہیں بھی رات کے کھانے کی دعوت دے۔ ان سب سے بھی رشتہ داریاں بننے والی تھی۔ اچھا تھا کہ پوری فیملی ساتھ ہوتی۔ حیدر اور اکزئی نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ برہان تو کل ہی اٹھا تھا ماں کے منہ سے ان کو بلانے کی بات سن کر۔ اس کے بعد زہرا زرمینہ کے کمرے میں چلی آئی تھی، اپنی اکلوتی بیٹی کو خود سے دور کرنے کی سوچ نے ان کے دل پر ایک بوجھ سا رکھ دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زرمینہ اب بھی بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ 4 تکیے اس کے ارد گرد لگے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتی نہ کے لیے بیٹی کی طرف بڑھ گئی۔ بیڈ کے سائڈ پر بیٹھ کر وہ اس کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی تھی۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلتا ہوا زرمینہ کے بالوں میں جذب ہوا۔ مسلسل ان کی نرم چلتی انگلیوں کو محسوس کرتے زرمینہ نے آنکھیں کھولی تو ماں کو اپنے برابر خود کو محبت سے تکتے پا کر وہ مسکراتی ہوئی کروٹ بدل کر ان سے چپک کر لیٹ گئی۔ مینے بیٹا، اب اٹھ جاؤ، رات میں مہمان آنے والے ہیں، تیاری کرو، انہوں نے محبت سے اس کو کہا۔ وہ ان کی گود میں ہی منہ چھپائے بولی، کون سے مہمان ماما؟ عباس بھائی اور آصف بھائی کی فیملی۔ زرمینہ نے ان سے لپٹے ہوئے ہی آنکھیں کھول لی۔ زرمینہ جانتی تھی کہ وہ کس مقصد کے تخت آ رہے ہیں۔ تو آنے دیجیے ماما، میں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کچن میں جا کر کھانا بناؤں ان سب کے لیے، وہ تلخی سے بولی۔
زہرا نے حیران نظروں سے خود سے لپٹی بیٹی کو دیکھا تھا۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اٹھو، مجھے بتاؤ کیا مینیو رکھنا ہے؟ تم اپنا ڈریس ڈیسائیڈ کرو، کیا پہنو گی رات میں؟ انتظام دیکھو گھر کے بیٹا، چلو اٹھو، شاباش۔ سب سے پہلے تو ناشتہ ہی کر لو، پتہ بھی ہے 12 بج رہے ہیں، پلوشا کو بلاؤ گی نا؟ ان کی باتوں میں موجود کاموں کی لمبی فہرست سن کر وہ بیڈ پر ہی اٹھ بیٹھی تھی اور بہت دیر تک سونے کے باعث سوجی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ جی پلوشا کو بھی بلاؤں گی اور عریشہ کو بھی، ورنہ دونوں مجھے جان سے مار دیں گی۔ وہ موبائل اٹھا کر دونوں کے مشترکہ واٹس ایپ گروپ پر میسج کر گئی، چلو بیٹا جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ اوکے ماما۔ زہرا اس کو اپنا بیڈ سمیٹتا دیکھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ زرمینہ کے فون کی بیپ ہوئی۔ اس نے بیڈ پر تکیے سیٹ کرنے کے بعد بالوں کو اونچے جوڑے میں قید کیا اور فون اٹھا لیا۔ عریشہ کا میسج تھا۔ اس نے واٹس ایپ گروپ کھولا تو عریشہ کے لاتعداد رونے والے ایموجی بھیجے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ اسی وقت عریشہ ٹائپنگ کرنے لگی تھی۔ یار آج بڑے پاپا اور مامی کی شادی کی سالگرہ ہے اور تم تو جانتی ہو مصیبت ہو جائے گی اگر نہیں گئی میں تو۔ اس کا میسج پڑھ کر زرمینہ نے دکھ سے سر ہلایا۔ عجیب دکھ ہے، شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، اب کون سی سالگرہ ہے؟ نہ سمجھ میں آنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی اور عریشہ کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اوہو چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی صرف ڈیٹ فکس ہو رہی ہے آج، اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے آ جانا، تم آرام سے انجوائے کرو اپنے ماموں ممی کا فنکشن۔ وہ میسج لکھ کر نیچے آئے پلوشا کا میسج پڑھنے لگی۔ بنو رے بنو میری چلی سسرال کو، آنکھیوں میں پانی دے گئی۔ یہ میسج پڑھ کر زرمینہ کے منہ سے ہنسی نکلی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں ویش، آ جانا شرافت سے 6 بجے تک۔ پلوشا نے اس کو میسج پڑھ کر فوراً ٹائپ کرنا شروع کیا اور میسج بھیج دیا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اور کیا میری جان، تم بولو تو ابھی اڑ کر آ جاؤں تمہارے پاس۔ 6 بجے کیا چیز ہے؟ نہیں معاف کرو، ابھی سے دماغ خراب کرنے نہیں آنا۔ چلو لمبی نہیں کرو، اب جا کر تیاری کرو، میں بھی جا رہی ہوں فریش ہونے، بائے۔ وہ آخری میسج بھیج کر فون بیڈ پر رکھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یار پلوشا یہ کیا نکال دیا ہے؟ جاہل میں بلیک کلر نہیں پہنوں گی، واپس رکھ کر آؤ اور کچھ اور نکالو، وائٹ یا بلو ہو تو بہتر ہے۔ وہ بات گاؤن میں بیٹھی بال خشک کرنے کے بعد اب سٹریٹ کر رہی تھی ان کو۔ مینے یار کتنی پیاری فراک ہے، یہی پہنو نا۔ پلوشا نے اوپل بلیک، آگے سے سٹریٹ گلے جبکہ پیچھے سے ڈیپ گلا تھا، پوری فراک سلک کی تھی، جبکہ اس کی فل آستینوں پر جا بجا خوبصورت بلیک موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اورگینزا برا سا کالے ہی رنگ کا دوپٹہ تھا جس پر ریڈ گلاب کے پھول ہلکے گولڈن داغوں کے کام سے بنائے گئے تھے۔ ڈریس بلا شبہ بہت حسین تھا اور زرمینہ کا فیورٹ بھی، لیکن وہ جانتی تھی فرحان کو اس ڈریس میں بے حد خوبصورت لگے گی اور یہی سمجھے گا کہ اس نے اس کی خاطر یہ کپڑے پہنے ہیں، کیونکہ ایک من پہلے ہونے والی ملاقات میں وہ اس کو باور کروا گیا تھا کہ وہ جب بھی بلیک کلر پہنے گی اس کے سامنے ہی پہنے گی، اس لیے وہ ہرگز یہ ڈریس نہیں پہننا چاہتی تھی۔ یار میں نے کہہ دیا نہیں پہنوں گی تو مطلب نہیں پہنوں گی، اٹھاؤ اس کو اور ڈریسنگ روم میں واپس لٹکا کر آؤ، بلکہ تم رہنے دو میں خود ہی کر لوں گی۔ وہ اسٹریٹنر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی غصے سے اس کو گورتی اٹھی اور بیڈ پر پڑے بلیک ڈریس کو ہینگر سمیت اٹھاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ پلوشا نے حیران نظروں سے اس کی عجیب سی کیفیت کو دیکھا، جو اپنا فیورٹ ڈریس پہننے سے اس وقت اس قدر انکاری تھی۔ پلوشا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ چاہ کیا رہی ہے۔ وہ بھی اندر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی جہاں زرمین اپنے سارے لٹکے ہوئے ڈریسز میں سے آج کے پہننے کے لیے ڈریس تلاش کر رہی تھی۔ مینے تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اتنا پیارا ڈریس کیوں نہیں پہن رہی؟ کیا تم وہ چھوڑ کر یہ پہنو گی؟ پلوشا نے تقریباً چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھامے ایلیگنٹ سے لائٹ بلو ڈریس کو دیکھا، جس کا آگے سے اسکوئر گلا تھا، ڈریس نیٹ کا تھا اور اس کے نیچے سلک تھی۔ ڈریس کی سلائی کچھ یوں تھی کہ پیٹ تک وہ باڈی پیٹ تھا اور نیچے سے گردار سکرٹ جیسا آستینیں پل اور پوری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہم رنگ ہی دوپٹہ تھا جس پر سلور چمک کے ستارے جا بجا چپکے ہوئے تھے۔ ڈریس یہ بھی کسی لحاظ سے کم نہیں تھا، بس کلر کچھ ہلکا لگا پلوشا کو۔ ہلکے سے بولو پلوشا، میں تمہارے برابر ہی کھڑی ہوں، 50 فیٹ دور نہیں ہوں تم سے۔ اور کیا خرابی ہے ڈریس میں؟ اتنا ڈیسنٹ ہے۔ نکاح نہیں ہو رہا، صرف ڈیٹ فکس ہو رہی ہے آج، تمہارے کہنے پر چلی نا، تو یہ نہ ہو میری حالت دیکھ کر وہ مجھے آج ہی رخصت کر کے لے جائیں۔ زرمینہ نے منہ بسور کر کہا، جس پر پلوشا کا کہا گونجا۔ زرمینہ نے اس کو دھکا دیکھ کر ڈریسنگ روم سے نکالا۔ ارے تو اصل بات یہ ہے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں اور خان بھائی تمہیں ساتھ ہی نہ لے جائے۔ وہ دروازے پر جم کر اس کا مذاق اڑانے لگی۔
جس پر زرمینہ نے اس کے بازو پر چنتی کاٹی۔ پلوشا وہ چلتی ہوئی بازو پکڑتی دروازے سے ہٹی۔ زرمینہ نے اس کو ہٹتا دیکھ کر زور سے دروازہ بند کیا۔ اللہ پوچھے گا تم سے ظالم عورت! پلوشا بازو رگڑتی ہوئی بند دروازے کی سمت دیکھ کر چلائی اور پھر وہ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو بھی تیار ہونا تھا۔ جب یہاں آئی تھی تو وہ تیار نہیں تھی۔ نہا ہو چکی تھی اور کپڑے بھی چینج کر لیے، بس اب ہلکا پھلکا میک اپ کرنا تھا اس کو۔ پلوشا مرر کے بالکل قریب کھڑی پلکوں پر مسکارا لگانے میں لگی تھی جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتی پریشان سی زرمینہ نکلی۔ پلوشا نے فوراً اپنا کام چھوڑ کر مڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ لائٹ بلو کلر اس کی دودھیا رنگت پر جچ بھی خوب رہا تھا۔ ہائے میری حسینہ تباہی لگ رہی ہو تم، قسم سے کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ پلوشا نے آگے بڑھ کر اس کے کان کے نیچے اپنی آنکھوں کا کاجل اتار کر اس کو لگایا۔ اوشا یہ گلا دیکھو، کچھ زیادہ ہی ڈیپ ہے یار۔ I am feeling so awkward in this۔ زرمینہ نے اپنے ہلکے سے ڈیپ گلے کی طرف اشارہ کیا جس سے اس کی سراخی دار گردن مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ تم اللہ کے واسطے خاموش رہو، بالکل پیٹ لگ رہا ہے۔ اتنا ہی عجیب فیل کر رہی ہو تو پھیلا کر دوپٹہ پہن لینا۔ ماشاءاللہ مینے حسین ترین لگ رہی ہو۔ اورحان بھائی کا کام تمام ہے آج۔ اس کی بات سن کر زرمینہ کے گال اورحان کی بے پتی یاد کرتے ڈھکنے لگی۔ فالتو باتیں نہ کرو پلوشا، یہ دوپٹہ جتنا بھی پھیلا کر پہن لوں نیٹ کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے یار۔ وہ جنجلا کر اپنا سانچے میں ڈلا سراپا خدا اور آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کو خود بھی اپنا آپ بہت اچھا لگا تھا۔ یار میری جان تم کنفیوز نہ ہو، بالکل صحیح لگ رہی ہو، ذرا سی بھی اوور نہیں لگ رہی۔ اللہ کا واسطہ اب بس منہ سیدھا کرو اپنا، ورنہ سب سمجھیں گے لڑکی خوش نہیں شادی سے۔ وہ اس کو تنبیہ کرتی واپس ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر میک اپ کرنے لگی۔ ہاں تو صحیح ہی سوچیں گے، میں خوش کون سا ہوں؟ وہ محض سوچ کر ہی رہ گئی اور اب دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دی۔ اپنے بالوں میں کرلر سے نیچے نیچے لائٹ رولز ڈالنے لگی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھی جب کمرہ نوک کر کے زہرہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ وسیع کمرہ رنگ و بو کا منظر پیش کر رہا تھا اس وقت۔ مختلف سینڈل زمین پر بکھری پڑی تھی، پورے روم میں مختلف اقسام کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں الگ الگ آئینوں کے سامنے کھڑی تیاری میں مشغول نظر آئی۔ اوف لڑکیوں، اور کتنی دیر لگاؤ گی تم دونوں؟ بس کرو، ہو گئی تم دونوں کی تیاریاں؟ زہرہ ان کی پشت پر پہنچ کر بولی۔ وہاں تک آتے آتے وہ پورا کمرہ بھی سمیٹ گئی تھی۔ بس 1 منٹ آنٹی، یہ بولنے والی پلوشا تھی۔ ماما میرے لیے 10 منٹ، بال کرنے کے بعد تھوڑا سا فیس پر ٹچ اپ بھی کر دوں گی۔ زہرہ اس سے آگے آ کر کھڑی اس کو دیکھنے لگی، جس نے آگے سے بیچ کی مانگ نکال کر دونوں سائڈ سے ایک ایک چٹیا بنا کر پیچھے پن اپ کر لیا۔ آگے سے کٹ ہوئے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی اس کی نظر اتارنے لگی۔